ابھی جو بچے آنا چاہتے ہیں ثنا خوانی کی طرف آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے اس طرف وہ آئیں؟ کون سا کلام پڑھیں ابتدائیے میں اور کون سا انداز اپنائیں؟ اس حوالے سے ذرا بچوں کی تربیت کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی میں عرض کروں کہ نعت شریف پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ یقیناً جو ہے نا مقدر والوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، اور نعت پڑھنے کی طرف ہمارے بچوں کو آنا بھی چاہیے۔ اچھا پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جی کہ پہلی چیز جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے نا، کہ آپ کسی با ادب پڑھنے والے کو فالو کریں، بہت کو با ادنا آئیڈیل آپ جی جس کو بھی چنیں۔ اب دیکھیں ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم طرح طرح کے پڑھنے والوں کو سنتے ہیں، جی بعض جو ہے نا وہ ان کا انداز بڑا دل کو بھا جاتا ہے نا، لیکن وہ ادب والا انداز نہیں ہوتا۔ نعت دیکھیں بڑا مقدس کام ہے، بڑا ادب والا کام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنی۔ جی میں ایک عالم صاحب کی بات عرض کروں، انہوں نے فرمایا کہ کوئی نعت خوان جس انداز میں نعت پڑھتا ہے وہ اپنے انداز پہ اس طریقے سے غور کر لے کہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ان کے سامنے مجھے نعت پڑھنے کا موقع ملے۔ اللہ، تو جس انداز میں نعت پڑھ رہا ہوں، کیا میں آپ جناب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں استعمال پیش کر سکتا ہوں؟ اگر تو اس کا ضمیر مطمئن ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے انداز اس کا، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جو ہے نا یہ تو اس سے اب اس کو بندہ کیا کہ کس وجہ سے ہے یہ جی معاملہ ہے بھئی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، پھر کس کے لیے ہے یہ؟ اگر کسی اور مقصد کے لیے تو پھر اس انداز کو ترک کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو جو ہے نا وہ یہ چیز چوز کرنے میں، یہ سلیکٹ کرنے میں کہ مجھے کس کے انداز کو اپنانا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، تو اس میں یہ چیز لازمی دیکھنی چاہیے کہ بڑا باادب، بڑا مہذب انداز جس نعت خوان کا ہو اس کو فالو کرے۔ پھر دوسری چیز میں اس میں ایک عرض کروں کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں نا، وہ جو ہم سنتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جی ایسے ہے، تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے۔ جتنا آپ سنیں گے، آپ جس بھی نعت خوان کو فالو کرتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ جب آپ بار بار سنیں گے ایک چیز کو، بار بار سننے کی وجہ سے نا وہ اللہ کرتا ہے کہ آپ کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، وہ آپ کے ذہن میں ایک نقش بن جاتا ہے نا، تو پھر آپ جب وہ خود پڑھتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم کتنا ضروری ہے ایک نعت خوان کے لیے؟ اکثر یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہمارا محفل میں آنا ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں، کئی جگہ اگر ساؤنڈ خراب ہو جائے، وہ چناؤ صحیح نہ رہو، کئی نعت خوان غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے وہ پڑھ ٹھیک نہیں رہا ہوتا، اپنا غصہ ساؤنڈ والے میں نکال لیتا ہے، جی ایسا بھی، اور کوئی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ساؤنڈ والا ٹھیک نہیں چلا رہا ہوتا۔ تو ساؤنڈ سسٹم کتنا اچھا ہونا چاہیے موجودہ دور کے اندر ایک جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے؟ اچھا اس میں لگی بھی عرض کروں نا کہ ساؤنڈ سسٹم اگر ہونا تو پھر اچھا ہونا چاہیے، جی اگر اچھا نہ ہونا تو پھر ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، اگر ساؤنڈ اچھا نہ ہو تو پھر آپ بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نہیں پڑھ پاتے آپ، ٹھیک ہے، وہ ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے کہ یار میں پڑھوں کیا، کبھی وہ ساؤنڈ کی طرف آپ کا دھیان ہے، کبھی پڑھنے کی طرف دھیان ہے، تو اسی کشمکش میں نا آپ وہ محفل کا وقت گزر جاتا ہے، اور وہ پڑھنے کی جو وقت ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے۔ تو ساؤنڈ ہو تو بڑا اچھا ہو، جی صحیح پراپر ہو، نہیں تو نہ ہو پھر ساؤنڈ بغیر ساؤنڈ کے پڑھیں۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں نہ ہو، ساؤنڈ اگر نہ ہو تو وہ نعت خوان جو آتے ہیں وہ تو پڑھے گا ہی نہیں، پھر کہے کہ بھائی ساؤنڈ ہی لگایا آپ نے، بھائی میرے اسٹینڈرڈ کا ساؤنڈ ہونا چاہیے۔ میں پہلی بات جی عرض کر رہا ہوں نا، ہو تو پھر اچھا ہو، جی یہ لگوانے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ جی بعض وہ کم پیسوں میں لگوا لیتے ہیں، سستا لگوا لیتے ہیں، تو بعد میں پھر وہ پڑھنے والوں کے لیے بھی آزمائش اور سننے والوں کے لیے بھی آزمائش، کہ ساؤنڈ والے کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ بھی دیکھیں آ تو گیا محفل میں، آگے وہ پھنس جاتا ہے، اس ٹینڈر کا اس کا ساؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اتنا اچھا آپریٹ کر سکے۔ اب یا آپریٹر کا مسئلہ ہے یا ساؤنڈ کا مسئلہ ہے، دونوں میں سے کچھ تو ہے نا۔ جی ہاں، بعض کا ساؤنڈ بڑا اچھا ہوتا ہے، آپریٹر بیچارہ جو ہے وہ، اور بعض اوقات آپریٹر بڑا اچھا ہوتا ہے اور ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہوتا، دونوں معاملات میں پھر جو ہے وہ